اس اسلام میں دو اسلام جاری و ساری ہے، ایک حسینی اسلام، دوسرا یزیدی اسلام۔ حسینی اسلام یعنی حسین اسلام اور یزیدی اسلام ضدی اسلام۔ حسینی اسلام کی پہچان کیا ہے؟ تو حسینی اسلام کی پہچان یہ ہے کہ قربان ہو جاؤ، اور یزیدی اسلام کی پہچان کیا ہے؟ قربانی لو، لوگوں کو قربان کرو۔ میدان کربلا میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام امام بنے ہوئے تھے، اور آپ کے پیچھے چند لوگ 70 ہوں گے، 72 ہوں گے، 80 ہوں گے، 82 ہوں گے، وہ آپ کے مقتدی بنے ہوئے تھے۔ آپ ان کے امام بن کے میدان کربلا میں نماز پڑھا رہے تھے، اور یزیدی مسلح میں ہزاروں کا لشکر تھا، وہاں کافی مقدار میں لوگ تھے، کافی تعداد میں لوگ تھے۔ حضرت حور کو پتا تھا کہ میری نماز کہاں ہوگی، انہیں پتا تھا کہ میری نماز امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ہی ہوگی، یزیدیوں کے پیچھے نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسی اسلام میں دو نماز بھی ہیں۔ ایک نماز حسینی نماز ہے جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں پڑھتے ہیں، اور وہ اہل بیت کی محبت کو ایمان کا جز مانتے ہیں، مولا کائنات کی محبت کو ایمان کا جز مانتے ہیں، ایمان مانتے ہیں کہ ان سے محبت کرنا ہی ایمان ہے۔ اور یزیدیت کے اندر وہاں پہ جو ہے اہل بیت کی محبت نظر نہیں آتی، خارجیوں کے اندر اہل بیت کی محبت نظر نہیں آتی، نازویوں کے اندر اہل بیت کی محبت نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں جو ہے مذہب حسینی کو اختیار کرنا ہوگا، اور ہم جو ہے صوفیہ کرام مذہب یزیدیت کا انکار کرتے ہیں، مذہب یزیدیت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، یزید اور یزیدیت کے اوپر لعنت، اس کے جو فالوورز ہیں اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ آج اس کے فالوورز کی تعداد بڑھ چکی ہے، جو اس کا ڈیفنس کرنے بھی آ رہی ہے، ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے اس کی، اور اس کو نہ جانے کس کس مقام تک پہنچا دیتے ہیں، کوئی تو صحابی تک کہہ دیتا ہے، جبکہ ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو ہے اس دنیا کے اندر پیدا ہوا۔ اور دوسرے لوگ تو کچھ تو اس کو مغفر لہو تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ قسطنطنیہ فتح کیا، یعنی قسطنطنیہ کی جنگ میں گیا، فتح تو نہیں کیا۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلے آپ کی بشارت تھی کہ جو یعنی قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہے، لیکن یہ دھیان رکھے کہ یہ حملہ کرنے والا بہت بعد کا تھا، پہلے اس نے حملہ نہیں کیا، بہت بعد میں آیا یہ۔ اور جو سب میں پہلے جس نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیے وہ حضرت خالد بن ولید کے بیٹے حضرت عبد الرحمن تھے، جنہوں نے پہلے قسطنطنیہ پہ حملہ کیے، اور آپ کے لیے وہ جو ہے بشارت تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی محدثین ہیں انہوں نے ایک بات تو کہا ہے کہ جہاں پہ بھی جنت کی بشارت ہے اس کے لیے ایک شرط لاگو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم نے ایسا کوئی عمل کیا جس میں جنت کی بشارت ہے تو اس عمل کے بعد آپ سے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہونا چاہیے جو یہ ثابت کرتا ہو، جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ جو آپ کو جنت میں جانے سے روکے۔ تو یزید کے اعمال تو ایک دم واضح تھے، جس نے جو ہے واقعہ ہرہ آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، کعبۃ اللہ کو جلایا۔ ایسے مردود کے فالوور بھی مردود ہیں، اور صوفیہ کرام حسینی اسلام کو ماننے والوں میں سے ہے، یزیدی اسلام کے ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور حسینی اسلام جو ہے وہ زندہ اسلام ہے، اور یزیدی جو اسلام ہے وہ مردہ اسلام ہے، کیونکہ حسینی اسلام جو ہے ان کے وہ سر بسر چلا، یعنی آپ کا سر اقدس نکلنے کے بعد بھی نیزے پہ بلند رہا،
اور آپ کے سر مبارک پر جو تاج آیا وہ میرے آقا مولانا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج آیا۔ آپ نے وہی تاج جو ہے اپنے خلفائے کرام کے اوپر رکھے، اپنے اصحاب پہ رکھے، اور وہی چلتا ہوا سرکار پیرا دل تک پہنچا، وہی چلتا ہوا میرے پیر فہمی تک پہنچا، وہی چلتا ہوا ہم تک پہنچا، اور وہی چلتا ہوا آگے چلتا بھی رہے گا۔ یہ سر بسر چلے گا، اور وہ کاندھا با کاندھا چلے گا۔ مردے کی پہچانی یہ ہے کہ اس کاندھے سے اس کاندھا، اس کاندھے سے اس کاندھا، اور وہ دنیا پرست ہیں۔ کیا ہے وہ؟ دنیا پرست ہے، اور یہ جو حق پرست ہے۔ حق پرستوں کی تعداد کم ہی ہوگی، مگر یہ جان لیجئے کہ وہ کم ہوں گے، مگر یعنی اصلی ہیرا تعداد میں کم بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، مگر امیٹیشن اگر پہاڑ کے مانند بھی ہے تو اس سے زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔